سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ عزیز و جان من، تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ میں آج کہہ سکتا ہوں کہ ایک عہد ہے جو تمام ہو گیا، اور ایک عہد ساز شخصیت ہے جن کا وصال ہو گیا، جو دارالفانی سے دارالبقا کی جانب کوچ کر گئیں۔ میں آج ان کا نام لے کے آپ کے سامنے ان کے کارنامے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے اللہ والے ہیں جن کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر چھوڑی ہے۔ جب آپ ان کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ میں گفتگو کر رہا ہوں حضرت مفتی مزمل حسین کاپڑیا صاحب کی۔ آپ کی خدمات بے شمار ہیں۔ 1960 میں آپ پیدا ہوئے، 1981 میں آپ نے جامعہ بنوریہ سے فراغت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 1985 میں اقرا روضۃ الاطفال کی بنیاد رکھی آپ نے، جو ایک نامور تعلیمی ادارہ ہے جس میں صرف میٹرک اور انٹر ہی نہیں بلکہ بی اے تک میں پوزیشنز آتی ہیں، جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور جو پاکستان میں ہر شعبے میں اپنے ایسے منفرد افراد کا اضافہ کرتا جا رہا ہے جو قابل بھی ہیں، لائق بھی ہیں اور اہمیت کے حامل بھی ہیں۔ میں جس شخصیت کا آج ذکر کر رہا ہوں، مفتی صاحب نے اپنی پوری زندگی دین خدا کی سربلندی کے لیے گزار دی، اور یاد رہے کہ 25 سال آپ ایک بیماری میں مبتلا رہے۔ آپ کو یقینی طور سے اس پوری کشمکش میں بڑی تکلیف کا سامنا رہا، مگر اس کے باوجود آپ نے علم اور علم کی فراغت اور نشر و اشاعت سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ آپ نے بڑے کارنامے کیے ہیں، خدا آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ عزیز جان من، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ بڑا خاص پروگرام ہے آج، اور میں کہتا ہوں کہ ہفتے کے پہلے دن ہی ہم ان نمبر 1 موضوعات کو ذکر بحث لے کر آتے ہیں جو آپ کی اور میری زندگی میں بڑا عمل دخل رکھتے ہیں۔ سینٹ میں ایک بل پاس ہوا، اور پاس ان سینس کہ اس کی ڈسکشن کا سٹارٹ ہوا، آغاز ہوا، اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑا خصوصی بیک گراؤنڈ تھا۔ جاوید عباسی صاحب نے جب یہ بل پیش کیا تو اس میں ایک منفرد اور ایک خاص انداز میں یہ بات بتائی گئی کہ عربی زبان کو اب ہمارے شعبہ علمی میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں نافذ کیا جائے، پیش کیا جائے۔ یہ ایک اچھا فارمولہ بھی ہو سکتا ہے، اور بچوں کے اوپر پریشر اور لوڈ بھی بڑھ سکتا ہے۔ میں عربی زبان سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ خود سورہ یوسف میں قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی اس پیاری کتاب کو عربی میں نازل کیا گیا ہے تاکہ تم عقل دوڑاؤ، علم کی باتیں کرو، غور کرو، فکر کرو۔ اور صرف یہی نہیں، میرے سامنے عربی ہی کی احادیث موجود ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں احب العرب لثلاث، میں عرب سے حکم دیتا ہوں کہ محبت رکھو 3 وجوہات کی بنیاد کے اوپر۔ کیا؟ انی عربی، میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی میں آیا ہے، یعنی اس کی اپنی زبان بھی عربی ہے، ولسان اہل الجنہ عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ یہ بات تو قابل فہم ہے کہ عربی کو ایک امتیاز حاصل ہے، یعنی عربی زبان کو، مگر وہ پاکستانی بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے آپس کی زبانیں، ڈومیسٹک لینگویجز اتنی ساری ہوتی ہیں، پھر پروفیشنل لینگویج کا بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اگر وہ اردو بولتا ہے تو اس کو اردو صحیح نہیں آتی ہے، وہ جس علاقے کی اردو بولتا ہے اس میں لہجے کا بڑا فرق ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کو سندھی سیکھنی ہے، پنجابی سیکھنی ہے، کچھ ایسی زبانیں سیکھنی ہے جو ہمارے تعلیمی اداروں میں، کیا سرکاری اداروں میں بولی جاتی ہیں۔ پھر ایک انگریزی کا تمغہ بھی تو ہمارے سر کے اوپر ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد بھی ہم بچپن سے لے کر اب تک نورانی قاعدے کی فہرست میں عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر اس کو باقاعدہ فریم ورک کیا گیا ہے۔ اس پہ آج گفتگو ہوگی۔ آج میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی کو، یعنی وہ تمام مہمان جو آج خصوصی موضوعات پہ خصوصی گفتگو کریں گے۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، آپ کا تعارف میں سے پہلے کرا چکا ہوں، یعنی شعبہ تدریس سے آپ کی واقفیت ہے۔ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور دانشور ہیں، یقینی طور سے ان کا بڑا کام ہے تعلیم کے حوالے سے۔ پرویز ہود بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے پرویز بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں، پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو عربی کے بل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے ہمارے تعلیمی اداروں میں عربی زبان نافذ ہونی چاہیے، یعنی بچوں کو پڑھایا لکھایا جائے تاکہ وہ عربی سمجھ سکیں؟ اس سے کوئی اور مطلب تو نہیں مراد کہ کہیں ہم عرب کی غلامی میں جا رہے ہیں یا پھر ان کے کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟
میرا خیال ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا اور اس کی 3 وجوہات ہیں. جو سینٹ میں وجہ بیان کی گئی کہ اس سے ہمیں ملازمتیں ملیں گی، پاکستانیوں کو ملازمتیں ملیں گی مشرق وسطیٰ میں، عرب کے ملک میں، یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں جن لوگوں کو بلایا جا رہا ہے ان کو بہترین نوکریاں ملتی ہیں، وہ گورے ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ دنیا جہاں کے لوگ ہیں جو عربی نہیں بولتے، انہیں صرف قابلیت کی بنا پر بلایا گیا ہے. وہ کوئی ہنر جانتے ہیں، وہ ان کا کوئی مخصوصی تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ انجینئر ہیں، وہ سائنسدان ہیں، جو بھی ہے، ان کو ملازمتیں ملتی ہیں. جو عربی بولتے ہیں ان کو کوئی فوقیت نہیں دی جاتی، کوئی ترجیح نہیں دی جاتی. اچھا، یہ خام خیالی ہے. دوسرے یہ کہ اب تو عرب دنیا میں عرب خود عربی سے بھاگ رہے ہیں. اچھا، آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں یونیورسٹیاں لگ رہی ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیاں وہاں اپنی شاخیں کھولی ہوئی ہیں، اور جو پاکستانی پروفیسر عرب جاتے ہیں ان کو اس لیے چنا جاتا ہے کہ وہ انگریزی بول سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ عربی جانتے ہیں. صحیح، ان کو نہیں آتی عربی. دوسری وجہ یہ ہے کہ عربی ایک بہت مشکل زبان ہے. اچھا، اور اگر ہمارے سینٹ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ عربی 10 سال تک پڑھ کے اس پر مہارت حاصل کر لے گا، جی، بالکل غلط ہے. قرآن پاک کی زبان قدیم زمانے کی عربی میں ہے. اچھا، اور وہ قدیم زمانے کی عربی اب نہیں بولی جاتی. آپ عربوں سے وہ زبان بولیں تو وہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اب 1400 سال میں ہر زبان ارتقا کرتا جاتا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر نئے الفاظ شامل ہوئے ہیں، ایسے تصورات جو پہلے موجود نہیں تھے. صحیح. اور قرآن پاک کی عربی آج کل کے زمانے میں نہیں بولی جاتی، نہیں سمجھی جاتی، اور اس پر ایک 10 سال کا بچہ یا 15 سال کا بچہ جی اس پر وہ مہارت حاصل نہیں کر سکتا. ویسے بھی اتنے مختلف ترجمے ہیں اور ایک اور دوسرے میں کوئی مماثلت نہیں، کہیں کہیں اتفاق ہے، کہیں کہیں اختلاف بھی ہے. ٹھیک. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جی قرآن پاک پڑھ کے عربی میں پڑھ کے یہ جان سکے گا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، جی، یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. بالکل غلط بات ہے. میں پوچھ لیتا ہوں علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. علامہ جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ تو اپنی پوری زندگی پروفیسر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ عربی کی اب سیکھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. ایک تو قدیم زبان ہے، خود عرب ان سے فرار اختیار کر رہے ہیں، انگریزی کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے کیوں عربی سیکھی ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اگر موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں جی تو موضوع کا احترام بھی باقی رہے گا اور گفتگو بھی آگے بڑھے گی. ایک یہ کہ آیا آج کل نوکری کے لیے عربی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، جی، یا اگر نہیں ہے تو کون سی لینگویج کی ضرورت ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کیا مسلمان بچے کو اس حد تک عربی سکھائی جانی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو بنیادی طور پر جو ظواہر قرآن مجید ہیں ان کو سمجھ سکیں. جہاں تک نوکری کے لیے عربی کی بات ہے، میں پرویز ہود بھائی کی بات سے 100% اتفاق کروں گا. اتفاق کرتے ہیں. میرے ماموں ابوظہبی تشریف لے کے، میرے ماموں نے عربی سیکھی تھی بامبے میں، اور قرآن مجید کی فصیح عربی سیکھی تھی، اور ڈاکٹر بھی بنے تھے. جب وہ ابوظہبی گئے، اور یہ 70s کی بات ہے، اور وہاں پر جب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں گئے اور انہوں نے عربی بات کرنا شروع کی، عرب ان کو یوں دیکھنے لگے. اچھا، یہ تم کیسی عربی بات کر رہے ہو، یہ تو قرآن مجید کی فصیح عربی ہم کیسے سمجھیں گے، اللہ سلینگ بات کرو، یہ بات کرو. تو نوکری کے لیے عربی سیکھنے مجھے نہیں معلوم تھا. بہرحال اچھا ہوا میرے علم میں اضافہ ہوا کہ سینٹ میں عربی کے بل کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ نوکری ملے گی، نوکری علوم حاصل کرنے سے ملے گی، عربی کے اس سے نہیں ملے گی. جہاں تک بچوں کو قرآن مجید سے آشنا کروانا، اس کی عربی سے آشنا کروانا، مجھے یاد ہے حبیب پبلک اسکول میں ہمیں 8th 9th میں عربی سکھائی گئی تھی،
اور بنیادی عربی سیکھنے سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ آگے قرآن مجید کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی رہی اور اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آئی. خوب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں, علامہ صاحب تو اتفاق کرتے ہیں پرویز خود بھائی کہ اس بات سے کہ عربی ایک فضول سی چیز ہم اضافہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں, یعنی فضول ان سینس کہ غیر ضروری چیز, یہ ٹھیک ہوگا؟ آج کل میڈیا میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب کریم کی توحید پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں حکومت کے اس اقدام کو سراہوں گا, اچھا ماشاءاللہ, اور انہیں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جو در حقیقت پاکستان کے آئین کا عکاس ہے. اچھا, کہ میرے ہاتھ میں اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو ہم جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں اور جب اسی آئین کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے تو ہم ایک دوسرا رنگ اختیار کر لیتے ہیں. پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 31 سے میں یہ آپ کو عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو, ہم نان مسلمز کی بات نہیں کر رہے, پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں. پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کے لیے کوشش کرے گی. نمبر 1, قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا, عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے سہولت بہم پہنچانا اور قرآن پاک کی صحیح اور منو ان تبات اور اشاعت کا اہتمام کرنا. اسی سے ملتی جلتی باتیں ہمارے پریامبل میں لکھی ہوئی ہیں اور آرٹیکل 22 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی جبری تعلیم نہیں ہے کہ آپ نے کسی غیر مسلم پر بھی اس کو تھوپ دینا ہے. میں 2 چیزوں کو الگ کر دینا چاہتا ہوں. اچھا, میں نے پہلی مرتبہ یعنی علم دشمنی کی اتنی بڑی بات پاکستان کے کسی چینل پر ملاحظہ کی ہے. یہ ایک لینگویج سیکھنے کی بات ہو رہی ہے, یہاں ریلیجن سکھانے کی بات نہیں ہو رہی. لینگویج ایک علم ہے. آپ انگریزی ادب اور زبان سے تعلق اور وابستگی پیدا کرتے ہیں, آپ عرب دنیا کی طرف اپنا رخ کرنا چاہتے ہیں, آپ فارسی زبان سیکھتے ہیں, آپ اردو ادب کی طرف اپنی توجہ کرتے ہیں. آپ ذرا توجہ کیجئے گا, دنیا کے 55 ممالک میں عربی زبان بولی جاتی ہے اور 5 بڑی زبانوں میں سے ایک عربی زبان ہے. اگر آپ اس کو مذہبی نقطہ نظر سے نہ بھی دیکھیں تو جو ہمارے بل میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بزنس اور امپلائمنٹ دونوں کے لیے کام آئے گی, ماں سوائے قرآن بھی. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ جس کو عربی آئے گی اس کو عرب دنیا میں جاب مل جائے گی؟ قابل توجہ بات یہ ہے کہ عرب دنیا میں جو کسی بھی فن میں جاب کے لیے جائے گا وہاں اس کو عربی زبان آنا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ جرمن زبان سیکھے بغیر آپ جرمنی جانے کی کوشش کریں؟ چائنیز آج کل سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انگریزی زبان جو ہماری آفیشل لینگویج نہیں ہے اس کے باوجود انگریزی کو سیکھنے سکھانے کی بہت ترغیب دی جاتی ہے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا, جس طرح آپ نے اپنے ابتدا میں بھی کہا کہ انا جعلناہ قرآنا عربیہ. دوسری اہم بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیہ, اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے جب یہ خود وضاحت فرما دی کہ عرب سے محبت کرو کیونکہ میں عربی ہوں, قرآن عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہے. ہم لینگویج کی بات کریں, اب آپ ذرا غور کیجئے کہ مذہب, قرآن و سنت اور اسلامی تاریخ و ادب کی زبان عربی ہے. بحیثیت ایک مسلمان مجھے یہ زبان سیکھنی ہے. اسرائیل کا جو ایک قابض یعنی ایک خطہ ہے, آپ دیکھیے کہ وہ اپنے بچوں کو یرش ہیبریو لینگویج سکھاتے ہیں. ہمیں یعنی ایسی کیا بات ہو گئی, میں ڈاکٹر پرویز صاحب کی ان تمام باتوں کو ریجیکٹ کرتا ہوں. آج بھی پوری دنیا میں عربی زبان جانتا ہوں الحمدللہ, میں عربی بول سکتا ہوں, لکھ سکتا ہوں, پڑھ سکتا ہوں. پوری دنیا میں آج قرآن کی زبان بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے. اگر ہمیں عربی نہیں آتی اور ہم یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ فصحا عربی تو دنیا میں عرب نہیں سمجھتا یا عرب اپنی زبان سے بھاگ رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محض کم فہمی, قلت تدبر کا نتیجہ ہے. ٹھیک, میں جو سمجھ پایا ڈاکٹر صاحب, وہ آپ نے بھی جو قوانین اور آئین پاکستان کا حوالہ دیا ہے, غالباً وہ حوصلہ افزائی کی بات کر رہے ہیں اور یہاں لازم قرار دینے کی بات ہو رہی ہے. حوصلہ افزائی سیکھنے کا جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کمپلسری قرار دیا جائے, کیونکہ قرآن کو سیکھنا عربی زبان کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور دوسرا جو میں نے آپ کا موقف لیا کہ قرآن کی زبان ابھی وہ پرانی نہیں ہوئی ہے, یعنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آج بھی استعمال ہو رہی ہے. جھوٹ اور فریب پر مبنی بات ہے اور یہ فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. قرآن جس طرح سے 1400 سال پہلے پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا,
آج بھی مسلمان اسی طرح سمجھتے ہیں فصیح زبان جو ہے وہ اصل زبان ہے، عامی سلینگ لینگویج تو کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور اس میں بات یہ سمجھ لیجئے کہ 10 لاکھ یعنی کہا گیا کہ 10 سال کا بچہ عربی کیسے سیکھے گا، اردو دان کو عربی سیکھنا کتنا آسان ہے آپ دیکھیے، اردو تو نکلی عربی، اور الحمد للہ رب عالمین رحمان رحیم مالک یوم دین، ایاکا نعبدو میں عبادت آ گیا، وایاکا نستعین میں استعانت ہے، تو اہدنا صراط مستقیم۔ اتنا آسان ہے تو ہمارے سینیٹرز کیوں نہیں عربی کی تلاوت اور یہ صحیح انداز میں کر پاتے؟ اگر اتنا ہی آسان ہے تو اتنے بزرگ لوگ کیوں نہیں کر پاتے؟ اللہ کرے کہ یہ بل نافذ ہو جائے اور لوگوں کے لیے اب آسان۔ ماشاءاللہ، ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، پھر پروفیسر صاحب سے بھی پوچھیں گے، علامہ صاحب سے بھی پوچھیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید عزیز و جان من، بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور علمی گفتگو کا حق یہی ہے کہ اس انداز میں ہو۔ جب آپ بریک پہ گئے ہوئے تھے تو یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، علامہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا کہ میں آپ کو ایسے عرب 5 ممالک گنتی کے گنوا سکتا ہوں، وہاں لے جا سکتا ہوں اور آپ سے ملوا سکتا ہوں، وہاں آج کی زبان اور ہے، یعنی وہ عربی جو آج ان کے استعمال میں ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اس عربی سے جو ہم اسلامک عربک یا قرآن و احادیث کی عربک کہہ رہے ہیں، یعنی شاید وہ اس کو 100% نہ سمجھ سکے، یا شاید ان کے روزمرہ کے معمولات میں وہ اضافہ نہ ہوتا ہو۔ اور یہی چیز ایسے ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے گزرتا ہوا پروفیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، پروفیسر صاحب کیا مذائقہ ہے؟ انگریزی کو جب اتنا لازم قرار دیا گیا تھا اس وقت تو آپ نے کچھ اس طرح کا اختلاف نہیں کیا ہو اگر آپ وہاں ہوتے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو صرف اردو اور انگریزی ہی ہونی چاہیے پاکستان میں، عربی اور دیگر زبانیں نہیں ہونی چاہیے، یا مزید آپ اس میں کیا اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ بخوشی آپ عربی پڑھائیں، آپ چائنیز پڑھائیں، لیکن اس سے پہلے آپ سندھی، پنجابی، پشتو، ہماری علاقائی زبانیں وہ پڑھائیں، کیونکہ ہم اس مٹی کے ہیں، ہم عرب کی مٹی کے نہیں ہیں، ہم ترکی سے نہیں آئے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا سے نہیں آئے ہیں، ہم اس دھرتی میں پیدا ہوئے، اس کی مٹی سے پیدا ہوئے، تو پہلے آپ ہمیں اپنی زبانیں سیکھنے دیں۔ ہاں تو عربی بے شک آپ پڑھائیں، لیکن دیکھیں جو علامہ صاحب فرما رہے تھے نا، اچھا میں یہ کہوں گا کہ 2 بہت بڑے عالموں کو مجھے ایک پروگرام میں شامل کیا گیا جس میں 2 بہت بڑے عالم ہیں، لیکن پھر بھی ان سے میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا، زیادہ نہیں۔ لیکن دیکھیں اسلام ایک آفاقی دین ہے، ایک عالمی دین ہے، اس میں رنگ، نسل، ملک اور زبان کی قید نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے نا۔ تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عربی پڑھے بغیر آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے نا۔ آخر دیکھ لیجئے کہ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو عربی نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ تو 0.01% ہوں گے، باقیوں کا آپ کیا کریں گے؟ تو دیکھیں عربی سیکھنے سے کوئی اچھا مسلمان نہیں بنتا، اگر ایسا ہوتا تو عرب میں تو اس وقت انسان کیا فرشتے ہی فرشتے ہوتے، لیکن ادھر بھی ویسے ہی بددیانتی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، خرابیاں ہیں جیسا کہ یہاں پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ادھر جھوٹ ویسے ہی بولا جاتا ہے، ریاکاری، تو کیا آپ صرف عربی یہاں پڑھا کر ہمارے اخلاق ٹھیک کر سکیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہاں اخلاق اور اقدار جو ہیں وہ بالکل اور چیز ہیں، زبان اور ہے۔ اب خدا کے واسطے ہمارے بچے جو ہیں وہ پہلے سے ایک زبان بھی نہیں سیکھ سکے ہیں، نہ اردو سیکھ سکے ہیں، نہ انگریزی، اب اوپر زبردستی آپ نے ایک اور زبان ان پر تھوپ دی، تو پھر وہ کیا سیکھیں گے؟ خدا را ان پہ ذرا رحم کیجئے، خدا را ان پہ یہ رحم کیجئے۔ آپشنل آپ رکھ دیجئے، بے شک یہ جو پڑھنا چاہے، جو کر سکے اس کو کرنے دیجئے، لیکن زبردستی آپ نہ کریں۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ ان پہ ایک وزن اضافہ کر رہے ہیں، ان کی ثقالت میں، اور بوجھ ڈال رہے ہیں ایک زبان کا۔ آپ اپنی علاقائی زبانیں سکھائیں نا۔ آپ میں نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم اپنی ترکیب کے اعتبار سے بہت خاص ہیں،
اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، جی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. صحیح. تو ہمیں ایک خاص جغرافیائی حد میں بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ہم جب اپنے آپ کو ترقی کے لیے آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ خیر القرونی قرنی. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کو سب سے بہترین دور قرار دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے، بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اچھا مسلمان عربی آنے سے نہیں بنتا، لیکن اگر اللہ کی کتاب آپ کو سمجھ میں نہیں آتی اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے، اچھا مسلمان عمل کرنے سے بنتا ہے. صحیح. اس کو صرف پڑھنے سے یا سمجھنے یا نہ سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح. لیکن عمل کرنے سے بھی جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ اللہ کی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے، اگر آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، دیکھیے اصل پرابلم کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ تو اسی طرح سے ہے کہ جیسے ایک غیر مسلم کے ساتھ اگر آپ تیمم کے موضوع پر بحث شروع کر دیں تو اس کا کوئی یعنی وہ بحث لا حاصل ہوگی. بنیادی بات یہ، کیا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ کیا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں؟ اگر یہ تمام باتوں پر آپ کا ایمان ہے، اور میں ایک مزید آگے قدم بڑھ کے آپ سے کہتا ہوں، کیا آپ آئین پاکستان کو مانتے ہیں؟ تو پھر یہ سارے جو اعتراضات ہیں یہ لایانی ہو کر رہ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ انگریزی کے بجائے پنجابی، سندھی اور لوکل لینگویجز سیکھنے کے لیے یعنی مشورہ دیا جا رہا ہے. یہ تو مجھے بہت حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک یعنی پروفیسر، ایک ریٹائرڈ پروفیسر کیسے ایسی کوئی بات کہہ سکتا ہے. آپ ذرا توجہ کیجئے اس بات سے کہ جب ہم خاص طور پر اس بل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں امپلائمنٹ کا ذکر ہے. نوکری، یہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ کو باہر ملک میں نوکری مل جائے گی؟ آپ پاکستان کے اندر عربی ٹیچر لگ سکتے ہیں، آپ کو ٹرانسلیٹر کی جاب مل سکتی ہے، مختلف ٹی وی چینلز میں آپ کے لیے جابز ہو سکتی ہیں، متعدد مواقع ہیں آپ کے سامنے. پھر یہ جتنی بزنس کمیونٹی ہے آپ کے پاس، یہ جب عرب ممالک میں تجارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ یقیناً وہاں پر عربی زبان سیکھ کے جانا چاہتے ہیں. اس کو بھی چھوڑیں، میں بیسیوں لوگ آپ کو ایسے دکھا سکتا ہوں جو شاپ کیپرز رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی عربی بولنے والا پاکستان سے لڑکا چاہیے ہوتا ہے. تو یقیناً ایسا ہے کہ ٹرانسلیٹر کے طور پر بہت ساری جابز ہیں اور اس کے ماں سوا بھی آپ کو جابز کے مواقع ضرور ملتے ہیں. لیکن ایک بنیادی بات یہاں پر میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں کہ علم، ادب، نثر، شاعری اور پھر اس سے مزید آگے بڑھ کر دیگر ممالک کے ساتھ روابط اور تعلقات. اور میرے سامنے اس وقت فواد سیزگین کی کتاب کی یہاں پر ہسٹری رکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیے ابن ندیم وراق کی کتاب الفارست، اسی طرح تاش کپری کی مفتاح السعادہ، کشف الظنون حاجی خلیفہ کی. انہوں نے عربی زبان میں جو مختلف علوم و فنون پر کتابیں لکھی گئی اس کی ہسٹری کو جمع کیا ہے. ڈاکٹر فواد سیزگین کا استاد ہے، اورینٹلسٹ ہے، پروفیسر کارل بروکلمان. اس نے عربی زبان میں کتنے علوم و فنون پر کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں کی ڈائریکٹری جمع کی. زندگی ختم ہو گئی، مکمل نہیں کر سکا. ڈاکٹر فواد سیزگین 92 سال کی عمر میں حال ہی میں انتقال کر جاتے ہیں اور انہوں نے اس علم کو آگے بڑھایا. تاریخ التراث العربی، دنیا کے اندر آپ اندازہ کیجئے کہ علم الحیوان، کیمیا، نباتات، زراعت، ریاضیات، فلکیات، احکام النجوم، آثار علویہ، فلسفہ، منطق، نفسیات، اخلاقیات، سیاسیات، علم الاجتماع، جغرافیات، فزکس، ریاضیات، موسیقی اور ان تمام تر علوم پر صرف عربی زبان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان زبانوں میں ان علوم پر لکھے جانے والی کتابوں کو صرف فہرست اور مخطوطات کی صورت میں ان کو دریافت کیا ہے. اب تو سب ڈاکٹر انگلش میں آ چکا ہے نا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ان تمام زبانوں ان کی کتابوں کے تراجم نہیں ہوئے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ عربی زبان کے دروازے لوگوں پر بند کر دیں تو کس طرح سے ان علوم کے دروازے وہ بند نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں لازم نہ کریں. لازم اس لیے کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارے آئین میں قرآن سیکھنے کا لکھا ہوا ہے. اسلام تو یونیورسل دین ہے نا. تو یقیناً جب آپ عربی زبان سیکھیں گے تو آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ایک آخری بات صرف میں یہاں پر کہوں، یہ جو بار بار تکرار سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی زبان نعوذ باللہ من ذالک اب ڈیڈ ہو گئی، میں سختی سے اس بات کو بار بار ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ بات درست نہیں ہے. عربی زبان جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان قریش کی زبان میں کلام فرماتے تھے، آج بھی عرب جو اصل عرب ہیں وہ اس زبان کو بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں آپ کی جو یو کے کی جو یونیورسٹی ہے اس کے پاس ایک بہت قدیم ایک پارچہ کے پروگرام میں ہمیں کوئی ٹائم ملنے نہیں والا. بالکل آپ کی گفتگو اور جتنا انہوں نے ہم پہ ٹونٹ اور طنز کیا ہے اتنا نہیں. آپ نے دیکھیں، آپ نے میری بات کو نہیں بہت واضح طور پر بات کر رہا ہوں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی زبان کو کہا کہ آپ کے بارے میں نہیں کہا، میں وضاحت کر رہا ہوں آپ کو. میں نے یہود بھائی صاحب کے بارے میں دیکھیں، میں اپنی بات واضح کر دوں. قرآن مجید میں 11 جگہ پہ عربی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر چاہے انا انزلنا قرآن عربین لعلکم تعقلون لے لیں یا جس طرح آغا صاحب نے کوٹ کیا سورہ زخرف انا جعلنا قرآنا عربین لعلکم تعقلون وغیرہ وغیرہ.
عربی سیکھو, قرآن مجید سمجھو تاکہ تم تعقل کر سکو. واہ. اس تعقل پہ ہم کوئی زور نہیں دے رہے. قرآن مجید کی عربی سیکھنا بہت اچھا ہے, بہترین ہے, میں تو کہوں گا کہ سیکھیں, لیکن اس لیے نہیں, میں اپنے موقع پہ کام کہ آپ کو نوکری ملے, اس لیے کہ آپ اللہ کی بندگی کو بہتر انداز میں کر سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اس کو خوبصورت. اگر آپ نے رائج کر دیا نا, Agreed. میں 100% اس بات کا قائل ہوں کہ بچے کو بچپن سے عربی سکھائی جائے تاکہ قرآن مجید سے اس کی دوستی ہو جائے. مجھے اچھا نہیں لگتا اس بات کو کہنا, لیکن میرا بیٹا اس وقت قم میں, حوزہ علم قم میں پڑھ رہا ہے, اپنے بیٹے کو قرآن مجید کی زبان سکھا رہا ہے کہ کل کو جب آگے بڑھے تو اس کی زبان سے آیات قرآن مجید کے ریفرنس میڈیکل میں نکلیں, انجینئرنگ میں نکلیں, ایسٹرونومی میں نکلیں. اس لیے قرآن مجید کی عربی کو بچوں کو سکھانا اور اس پر ان کی تمرین کرنا ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لائق. کیا بات ہے, اور آپ نے انتہائی قابل فہم, قابل غور بات بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور دوبارہ وضاحت کر دوں, وہ میں نے آپ کے بارے میں اچھا ہو گیا, وہ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر. اور یہاں پہ پروفیسر صاحب, میں اس بات کو قابل غور سمجھتا ہوں, وضاحت کر دیجئے کہ کچھ وفے پہ بھی جانا ہے. کیا آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ قرآن کی زبان ڈیڈ ہو گئی؟ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ یہ قابل اعتراض جملہ بن رہا ہے پروفیسر صاحب. نہیں, ڈیڈ تو نہیں, جو قرآن شریف کو وہ سمجھنا چاہے قرآن کی زبان میں, وہ اپنی زندگی صرف کر کے جان سکتا ہے, مگر پھر وہ صرف وہی جان سکے گا, اس لیے کہ پھر جو باقی مضامین ہیں جو اب انگریزی میں ہیں اور اب کسی حد تک چینی زبان میں ہیں, وہ تو پھر الگ ہو کر رہ جائیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ عرب خود وہ جدید دور میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اور وہ عربی زبان کو تو ایک طرف کر کے بس اب انگریزی کی پیچھے دوڑ رہے ہیں. ٹھیک, ادھر یونیورسٹیاں لگا رہے ہیں, اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی وہاں جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں, وہ انگریزی میں پڑھاتے ہیں. تو اب ہاں, قرآن کی زبان تو اپنی جگہ پہ قائم ہے, وہ تو ہمیشہ تک رہے گی, لیکن اب وہ کوئی نہیں بولتا, عرب خود نہیں بولتے, خود نہیں سمجھتے, عرب خود نہیں بولتے, پھر اس کا فائدہ کیا؟ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے, زندگی بعد الموت کی بات الگ ہے, ادھر شاید فائدہ ہو, وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اس دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک, اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. بس یہ کنفیوژن ہے ڈاکٹر صاحب کو, خود عربی اصل میں آتی نہیں ہے, تو یہ کنفیوژن کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ باتیں کہتے ہیں. دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. اچھا, ہاں میں مانتا ہوں مجھے نہیں آتی, مجھے جو بچپن میں قرآن پڑھایا گیا کچھ آیات مجھے یاد ہیں, لیکن بس وہی یاد ہیں, اور وہ بھی ٹھیک. ماشاءاللہ, ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں عزیز و جانمن, لوٹ کر آئیں گے. عربی کی خصوصیات پہ تو اتفاق کر لیا ہم نے, مگر اس کے لازم ہونے کی حیثیت پہ ذرا بات ہو رہی ہے, کیونکہ بچوں پہ میرے خیال سے اور بھی بہت سارے پریشر ہے. ہمارا کورس بڑا پرانا ہے, مگر کیا پتہ یہ اتنا واقعی فائدہ مند ہو کہ اس کو پہلی فرصت میں کرنا چاہیے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید عزیز و جانمن. عربی کی افادیت پہ تو اتفاق کر چکے ہیں ہم لوگ, اس کے نفاذ کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور پھر کس عمر سے ہونا چاہیے, انداز کیا ہونا چاہیے. سوال یہ بھی بنتا ہے, اور یہ سوال میں پرویز ہود بھائی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عربی کلچر نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ہم بہت جلدی انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. جب کوئی ڈرامہ آتا ہے ٹرکی سے تو ہم فوراً اس کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. ہمارے لباس بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں, ہمارے انداز, ہمارے یوں سمجھنے کے رسم و رواج بھی ویسے ہی ڈھلنے لگتے ہیں. اور پھر عربی کلچر سے تو ہم اتنا متاثر ہیں کہ ہم معنی نہیں سمجھتے مگر اس کو چومتے ہیں, اس کو بوسہ دیتے ہیں. تو کہیں یہ تو نہیں لگ رہا آپ کو, خدشہ تو نہیں ہے کہ عربک کلچر یا عرب کے اس رسم و رواج کو ہم اپنے ملک میں نافذ کرنے لگیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت اچھا کہا آپ نے. دیکھیں یہاں نمبر پلیٹ رکھے گئے تھے الپاکستان, جی, اور پنجاب کو پنجاب کہنے لگے کچھ لوگ. تو یہ تو مزے کا خیز باتیں ہیں. ہم اگر عرب کی پیروی کرنے لگے تو بڑا ہی افسوسناک ہوگا, کیونکہ عرب خود اپنی تہذیب سے, پرانی تہذیب سے اب آگے بڑھ رہے ہیں. ادھر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, ادھر وہ کسی اور سمت جا رہے ہیں. ہم کیوں ان کے پیچھے دوڑیں؟ اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اچھا, اب جہاں تک عربی زبان کی بات ہے, میں نے آپ سے ہمارا اتفاق ہے کہ ہر زبان سیکھنی چاہیے,
اور عربی ایک اچھی زبان ہے. صحیح. جس طرح ہماری علاقائی زبانیں اچھی زبانیں ہیں, خدا را ان کو آپ دھتکاریں نہ, کیونکہ پاکستان صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ جب آپ نے کوشش کی نا بنگال میں, تو بنگال الگ ہو گیا. اس سے سیکھنا چاہیے کہ آپ کسی زبان کو دھتکار نہیں سکتے, اس کی ان لوگوں کی ثقافت کو نیچے نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو یہ ملک پھر سلامت نہیں رہے گا. تو خدا را تاریخ سے سیکھیے, بہت کچھ ہے سیکھنے کو بنگلہ دیش کے بننے سے. اچھا اب ٹھیک ہے, اب ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ عربی پڑھانی چاہیے, سیکھنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کھلا رکھ لیں. میٹرک میں آپ ایک سبجیکٹ رکھ لیں, جس طرح آپ سندھی ایک سبجیکٹ رکھتے ہیں یا پشتو رکھتے ہیں یا کوئی غیر زبان رکھتے ہیں. اس میں ہمیں انڈیا کی طرف ایک نظر ڈالنی چاہیے, کیونکہ ادھر بھی ایک نئی ایڈوکیشن پالیسی بنی ہے. صحیح. اب انڈیا میں تو کوئی میرا خیال ہے پاکستان سے 3-4 گنا زیادہ زبانیں ہیں, اور ادھر بھی علاقائیت کافی زور پکڑ رہی ہے. تو ادھر انہوں نے جو کیا ہے اس میں ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ 3 زبانیں چلیں گی ساتھ ساتھ, اور ایک اس علاقے کی ہوگی, ایک علاقے سے باہر کی ہوگی, اور تیسری کا مجھے اب ٹھیک یاد نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک کافی کھلی پالیسی رکھی ہے. کسی ایک زبان کو بشمول ہندی کے, آپ دیکھیں نا ہندی ان کے لیے ایک ان کے ایک مقدس زبان ہے, لیکن اس کو انہوں نے زبردستی ہر ایک کے اوپر نہیں تھوپی ہے. جس کا مطلب یہ کہ ادھر پھر ایک قومیت کا احساس بڑھ سکتا ہے, بن سکتا ہے. اب پاکستان میں پہلے تو ہم نے زبردستی اردو سب پہ مسلط کی, اور اب ہم عربی بھی کرنے جا رہے ہیں, تو یہ تو پھر میرا خیال ہے کہ ہماری سلامتی کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, میں اس سے پہلے جب میں گفتگو کر رہا تھا تو میں علامہ صاحب سے کہوں گا اگر وہ چیلنج باقی ہے تو وہ چیلنج ذرا دہرا دیں ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ آپ ان کو واقعی اپنے خرچے پہ لے کے جائیں گے دیگر ممالک. میں تو تیار ہوں فوراً جو ہے 5 میں ممالک وزٹ کریں گے. اس چیلنج کو اپنی جگہ پر باقی رکھتے ہوئے خود بھائی صاحب, نہ اس پاکستان اسلام کی وجہ سے کوئی الگ ہوا ہے. انگریزی کلچر آیا تو کوئی کسی نے آواز نہیں اٹھائی, شوق سے سب نے ریپ ریپ سب چیزیں قبول کر لی. اور جو عربی زبان انسان کو اللہ کا اچھا بندہ بننے میں, بندگی کی لذت دلانے میں آگے بڑھا سکتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں عرب کلچر. تھوڑا سا ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میں نے بھی تھینک یو ویری مچ بولا, شکریہ نہیں بولا. کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے. عربی میں جو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. پیروی سے تھوڑی منع کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لازم قرار دے کے نہیں, عربی اس کی اویس بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شیکسپیئر کو آپ اردو میں پڑھنے لگیں, تو اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. تو ہم کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, ان پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی کتاب کیونکہ عربی زبان میں ہے. ڈاکٹر صاحب کے یہ جو خیالات ہیں یہ کنفیوژن پر مبنی ہیں, ذاتی خیالات ہیں, اور یقینی طور پر عربی زبان سے لا علمی پر یہ مبنی تمام تر خیالات ہیں. میں یہ مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب خاص طور پر عربی ادب کی کتابوں کا مطالعہ کریں, تاریخ ادب عربی کا مطالعہ کریں, تو معلوم یہ ہو سکے گا کہ عربی زبان کس قدر اہمیت کی حامل ہے. اور صرف ایک آخری بات میں کہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں, حکومت پاکستان نے پاکستان کے آرٹیکل 31 کی روشنی میں بہت اہم فیصلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوب. اور دوران گفتگو ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ عربی ایک اچھی زبان ہے, میں سیکھنے کی کوشش بھی کروں گا. تو پھر کل ملا کے میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں پروفیسر صاحب آپ کا, آپ کی خصوصی موجودگی کا, توجہ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, علامہ صاحب آپ کا خصوصی توجہ کا, اور اس چیلنج کا بھی شکریہ جو آپ نے دیتے ہوئے. میں قبول کرتا ہوں, لے جائیں مجھے 5 ممالک آپ کو لے کے جا رہے ہیں اپنے خرچے پہ. جی یہ چیلنج بھی ہو گیا. بہرحال گفتگو میں نے دیکھا کہ لذت بھی رہی, لطف بھی رہا, اور ایک مقدمہ جس کا ایک سلوشن بھی آ گیا. تینوں مہمان کم سے کم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عربی ہو یا کوئی دیگر زبان ہو, اس کو سیکھنے میں آپ کو قدم بڑھانا چاہیے. آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کے ایکسٹرا اسکلز ایڈ ہوتے ہیں, آپ ویلیو ایڈڈ سروسز والے, ویلیو ایڈڈ اسکلز والے بن جاتے ہیں. مگر عربی کو اس لیے بھی امتیاز حاصل ہے کہ جب آپ اسے سیکھتے ہیں تو پھر دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ اخروی فائدے کی طرف بھی جاتے ہیں. اور ایک اچھی بات ہم نے اور سیکھ لی ہے, وہ یہ کہ آپ کو آنے والے دنوں میں اگر آج عربی لازم قرار دے دی گئی ہے تو عین ممکن ہے کہ چائنیز بھی قرار دی جائے. یہ میں پیشن گوئی نہیں کر رہا,
مگر شاید میں مستقبل کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں. یونیورسٹیز میں سکھائی جا رہی ہے. ہاں ماشاء اللہ لازمی حیثیت میں جائیں گے اور پھر عین ممکن ہے ہم ٹرکش بھی سیکھیں. وہ اچھے ہیں ہم سے تھوڑے بہت جو جرمنی میں رہتے ہیں کیونکہ وہ صرف اپنی زبان پہ کام کر رہے ہیں. چائنیز بھی اچھے ہیں, وہ بھی اپنی زبان پہ کام کر رہے ہیں. رشین بھی اچھے ہیں, وہ اپنی زبان کے علاوہ کچھ نہیں بولتے, مگر ہم وہ مینا ہے جو سب کی بولی بولتا ہے اور کبھی کبھار مناسب بھی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا ہی وزن ڈالتا ہے جتنا آپ سہ سکتے ہیں. کیا پتہ آپ کے پاس بار اٹھانے کی زیادہ اہمیت اور صلاحیت ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا, ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.